بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 31واں درس ہے۔ پچھلے کچھ دروس میں ہم نے سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال و ارشادات درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سنانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے کی تکمیل کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک آپ کو سناتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن میں 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضر نہ ہوتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور 70,000 اور آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اسی روایت کے حوالے سے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام انہوں نے بھی درود پاک کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں۔ القول البدیع میں ان کا یہ قول جو ہے موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے کہ پانی کپڑے کو پاک کرتا ہے۔ درود پاک ہم کیسے پڑھیں اور اس میں کیا آداب ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اس حوالے سے امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حاضر ہوتے تھے، اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دینی امور کے بارے میں اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کریں کہ جن کو حفاظ نے یعنی ائمہ حدیث نے ضعیف کہا ہو، اور اگر ہمیں یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں سے شمار نہیں ہوں گے۔ تو اسلاف میں ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بیداری کے اندر زیارت ہو جایا کرتی تھی، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے 75 بار سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اب تک بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے 75 بار نوازا گیا ہوں، اور جن احادیث مبارکہ کو محدثین نے ضعیف کہا ہے میں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ان احادیث کا کیا حکم ہے۔ یہی امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لہذا جو شخص سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو وہ محال کا طالب ہے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ ایسے شخص کو حجاب حضرت اندر داخل ہی نہ ہونے دیں گے، اور ایسا شخص جاہل ہے، اسے دربار الہی کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ ایسے شخص کی مثال اس کسان کی طرح ہے کہ جو بادشاہ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ملاقات کرنا چاہتا ہو
یہی امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز، تم پر لازم ہے کہ تم درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدام ہوں گے، سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ دوزخ کے زبانیاں یعنی دوزخ کے فرشتے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے، جیسا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو اب کتنا درود پاک پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہوگا۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کی کم از کم مقدار وہ بعض علماء کے قول کے مطابق 700 بار دن میں ہے اور 700 بار رات کو روزانہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کثرت کی کم از کم مقدار 350 بار دن کی اور 350 بار رات کی روزانہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر ہم پر احسانات ہیں اور جس قدر ان کا ہم پر کرم ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس مقدار سے بھی کہیں زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ روزانہ پیش کیا کریں۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز، اگر اعمال میں کوتاہی ہو مگر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہو تو یہ زیادہ نفع دینے والی چیز ہے، اس سے کہ اعمال صالحہ تو بندے کے پاس بہت ہوں لیکن سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل نہ ہو۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کرنی ہے، اور اس حمایت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درود پاک کا رشتہ ہمیں ضرور جوڑنا ہے، لہٰذا اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح بھی کوتاہی نہ کریں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنے پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی کریں، یہاں تک کہ ان کے بخت جاگ جائیں اور وہ جانے جہاں خود قدم رنجا فرمائیں اور شرف زیارت سے نواز دیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں تو پھر حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے بارے میں ایک یہ حوالہ ملتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المجید ملک نے ان سے ایک بار دریافت کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے استعجاب سے پوچھا، یعنی تعجب کے ساتھ ان سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اگر آپ بھی اس نسخہ پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان ارشادات مبارکہ سے یہ بات اب تک آپ پر واضح ہو چکی ہوگی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت بھی کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی کثرت بھی کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے طریقے پر چلتے ہوئے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے آقا، اپنے محسنوں غم گسار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کا، یہ عقیدت کا ایک رشتہ ایسے استوار کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکات دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت پہ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے زبانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمہ تن مصروف ثنا کر دے، مصروف درود کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔